زیادہ اہمیت آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو دیجیے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک تیسری برائی بیان کی، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں سود کھانے سے منع کیا تھا لیکن پھر بھی وہ سود کھاتے تھے، اس لیے ہم نے ان پر حلال چیزیں حرام کر دی۔ برادران اسلام، آپ کو مجھے غور کرنا ہوگا کہ ہم لوگ سود کے برے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو رہے، اس بات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھیں گے، کیونکہ لین دین حرامی کرتا ہے، زندگی میں مشکل وقت آ جاتا ہے، انسان کو کسی سے قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے، تو یاد رکھیے اگر زندگی میں ایسا وقت آئے تو آپ نے کبھی کسی سے سود، کسی بینک سے سود، کسی دکان سے سود، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب آج کل کاروبار ایسے ہی ہے تو کیسے زندگی گزارے، چلو کسی بینک سے تھوڑا سا پیسہ لے لیجیے، چچا صاحب بھائی سے اپنے پیسہ لے لیجیے سود پہ، سود چکا دیں گے، کاروبار تو چل جائے گا، کوئی گھر کا آباد ہو جائے گا، چلو تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، بیٹی کی شادی کر دیں گے، بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ ارے صاحب ذرا اس معاملے میں ہلکا ہاتھ رکھیے، میرے بھائی نے اس وقت ہلکا ہاتھ رکھتا جب اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہوتی۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا یَمْحَقُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم سود کو مٹاتے ہیں اور صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ آج مسلمان صدقہ نہیں کر رہا لیکن سود کی طرف جا رہا ہے۔ آج بہت اچھا نظر آنے والا حاجی اور نمازی بھی وہ بھی سود کا کاروبار کر رہا ہے۔ کسی کو آپ نے 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ بھائی 10 تاریخ کو واپسی کر دینا، اب اس نے 10 تاریخ کو نہیں دیا اور آپ نے کہا کہ بھائی 10 تاریخ کو نہیں دیا تو بھائی یہ 11 تاریخ کو 1100 روپے دوں گا، تو یہ بھی سود ہے۔ کیا ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو چکی ہے۔ جرمانے کے نام پر کیسے لیے جائے، یہ کام حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کی سزا وہ تو قیامت میں جو ہوگی وہ ہوگی، وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں بیان فرمائی ہے کہ جو سود خور ہوگا وہ قیامت کے دن ایسے آئے گا جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے، جیسے اسے کسی چیز بھوت نے اپنا سر دکھایا ہے۔ دنیا میں کوئی پاگل نظر آتا ہے تو کتنی بری حالت ہوتی ہے، اور جسے قیامت کے دن اللہ سزا کے طور پر اتنی سخت سزا دے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ باغیوں کی طرح ہوگا، تو مجھے بتاؤ اس کی معاش قیامت کے دن کوئی عزت ہوگی؟ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ہوں گے اور ان کے سامنے ہماری زندگی کا حساب ہوگا۔ یہاں تو ہم چھپ کر کمروں میں اکیلے بیٹھ کر لین دین کر لیتے ہیں، سود دے دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا قیامت میں کس کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ یہ بہت سخت جرم ہے، اور اس کے بدلے میں اگر چاہتے ہو تمہارا کاروبار چل جائے، تمہاری دکان چل جائے، تمہارے بچے کی شادی ہو جائے، تمہاری بیٹی کا جہیز بن جائے، تمہاری بہو بیٹی کو اللہ برکتیں دے، ان کو کہو کہ اللہ کے نام میں صدقہ کیا کرو۔ اب گھر میں لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کھانے پکانے کو نہیں ہے، صدقہ کہاں سے کریں؟ میرے بھائی کسی نے پوچھا تھا پاکستان کے اندر غربت بہت ہے یا غریب لوگ اپنی غربت کا مذاق زیادہ اڑاتے ہیں، تو جواب یہ آیا تھا کہ غربت اس ملک میں نہیں ہے، اگر غربت ہوتی تو اس قوم کی جیب میں 50,000 کا موبائل ہوتا۔ یہ جو اپنے آپ کو غریب کہنے والا ہے، ہمارے بھائی کی جیب
چلنا آپ چھوڑو گے؟ بھائی اپنی ضرورت کے لیے اپنی چیزیں بیچو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں لینے والے ہاتھ سے نہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ آج اپنی چیزیں بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرو، جب تم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ مانگنے کی عادت بناتا ہے، کبھی چچا سے مانگ رہا ہے، کبھی خالہ سے مانگ رہا ہے، کبھی پھوپھی سے مانگ رہا ہے، کبھی دادا سے مانگ رہا ہے، کبھی دادی سے مانگ رہا ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے منگتا ہی ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو بھی نظر آتا ہے کہ بھائی ابھی یہ موٹر سائیکل سے چل جائے، کوئی کام کرتا نہیں ہے، 50,000 کی موٹر سائیکل اس کو دے اور باہر کوئی کھلا کرے۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو صدر آج کی فصل پہ جاتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں؟ تو برادران اسلام، جب تک اللہ نے آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے، آپ کے پاس قیمتی چیزیں ہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت بولو، اپنی چیزوں سے گزارا کرو۔